Ya Ali Madad. Al-Wa'az, Rai Abu Ali Missionary, Wa'az number 795. زندہ رہو یا علی مدد. میں نے کل وعدہ کیا تھا آج کی یہ جو آواز ہے میں جبلی کے متعلق آپ کے سامنے بیان کروں گا. سوامی مہاراج جی اے جگا جگا تیرو تھان تھانو تر تیرو تھان تھانو تر امدلا سامی راجا تو ہی وسے مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مولانا. الحمد للہ. گرتی صدر دین کا یہ فرمان ہے. مولا کے حضور میں عاجزی کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا مولا جگا جگ تیرا جو تخت ہے, تیری کرسی, تیری امامت کا جو مسند ہے وہ قائم اور دائم ہے, اور جگا جگ سے ہمارے دلوں کے اندر تیری محبت اور تیرا استھان ہے, ہمارے دلوں کے اندر تو ہی بسا ہوا ہے. ان شبدوں کے اندر گرپی صدر دین نے حضرت امام کے لیے اپنی بھاونا اور محبت ظاہر کی. ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے وہ امام کو اتنا چاہتا ہے, یعنی اسماعیلی جماعت کا میرا مطلب ہے. مذہب تو امام کے چاہنا کا نام ہے. حضرت امام کی محبت کا جو رستہ ہے اس کو ہم مذہب کہتے ہیں. ہمارے جماعت کے اندر, مولا کے مریدوں کے اندر امام کے لیے جو محبت اور جذبہ ہے دنیا کی کسی قوم کے اندر اس کی ایگزامپل نہیں. دنیا کو ابھی تک ہمارا پتہ نہیں اور ہم ابھی اپنا پتہ بتانا بھی نہیں چاہتے. وقت آئے گا جب امام کی مرضی ہوگی تو دنیا کو پتہ لگے گا. آہستہ آہستہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. وہ زمانہ اب بہت دور نہیں کہ جب دنیا کو ہمارے امام کا پتہ لگے گا. ہم ایک ایسے راستے کے اوپر ہیں کہ جو راستہ ہمارے لیے بھوش کا بہت گلوریفائڈ پیریڈ لانے والا ہے. میں کوئی گپ نہیں مارتا اور یوں ہی ایکسائٹ ہو کے کہ میں ایموشنل ہو کے میں آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا. بہت سوچ کے سمجھ کے دھیرج کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس راستے کے اوپر ابھی آ رہے ہیں امام کی رحمت سے, کہ جو رستہ ہمیں 10-20 برس میں تو نہیں لیکن 50 سے 100 برس لگیں گے. ہمارا وہ گلوریفائڈ پیریڈ جو ایک زمانے کے اندر ہسٹری کے پیج کو, تاریخ کی چوپڑیوں کو جگمگا رہا ہے, وہ وقت پھر آئے گا. اور شاید جو دو ہمارے گلوریفائڈ پیریڈز تھے, ایک آلموت کے اندر اور اس کے پہلے ایجپٹ کے اندر, شاید یہ آنے والا پیریڈ اس سے بھی بہتر ہو, اچھا ہو. ہر زمانے کے اندر امام کا نور موجود رہا. ہر زمانے کے اندر امام کو چاہنے والے, اس کے سیوک اس کے ساتھ رہے. ہر زمانے کے اندر مولا کے سیوکوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں. ہر زمانے کے اندر امام کا نام اونچا کرنے والے یا لوگوں کے دلوں کے اندر امام کی محبت ڈالنے والے, امام کے وہ جلونت, وہ فیمس,
وہ مشہور مرید تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے مولا کے لیے، اپنے مذہب کے لیے وقف کر دی، قربان کر دی. ہماری ہسٹری بہت رچ ہے. کم نصیبی سے ہمارے اوپر جو پیریڈ عالموت کے اندر آیا اور اس کے پہلے جو پیریڈ ہمارا ایجپٹ کے اندر، نارتھ افریقہ کے اندر نکلا، ان دونوں وقتوں کے بعد، یعنی جب ہمارا پیریڈ افریقہ کے اندر ختم ہوا اور ادھر سے ہم اٹھ کے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایران کے اندر عالموت میں چلے آئے، کیونکہ امام مولانا نزار کے بھائی مفتی علی نے اپنے بھائی امام نزار کے ساتھ دغا کیا اور ان کو نظر قید کر دیا. امام ہادی کو افریقہ چھوڑنا پڑا امام کے حکم سے، اور رستے میں ہی تھے، ابھی تک عالموت پہنچے نہیں تھے، تو امام ہادی کی امامت کی ڈکلریشن ہوئی. اس وقت موروکو سے لے کے ایجپٹ تک جو اسماعیلیوں کا جو کچھ بھی تھا، مکان تھے، مال دولت تھی، یا ان کی کتابیں تھیں، ان کے جمع خانے تھے، وہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کے 3 کپڑوں سے ہمیں جانا پڑا. آپ جو یہاں بیٹھے ہو، آپ نے بھی ایسی قربانی کی ہے، اور جو کچھ بھی ہوا ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہوا. ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نے کسی ملک میں جا کے پاؤں بچائے، وہاں بہت محنت کر کے اپنے مذہب کا پھیلاوا کیا، جماعت خانے بنائے، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، ہسپتال بنائے، ہم نے آبزرویٹریاں بنائی، ہم نے اپنی نیوی بھی بنائی، ہم نے بہت کچھ بنایا. لیکن جب چھوڑنے کا وقت آیا تو ہم نے آنکھ بند کر کے سب کچھ چھوڑ دیا. پھر دوسری جگہ جا کے ہم نے پھر بسایا. جو شیر ہوتے ہیں وہ ایک جگہ اپنا گھر بسا کے رہتے ہی نہیں. شیر جہاں جنگل میں جا کے رور کرتا ہے، دہاڑتا ہے، وہ اس کا وطن ہے. شیروں کے سامنے قوموں کے لیے، جیسے ایک آدمی کی زندگی 100 برس کی مان لو، تو ایک قوم کی زندگی قریباً 1000 سے 2000 برس کی ہوتی ہے. جس طرح سے ایک 100 برس کی زندگی والا انسان بچہ ہوتا ہے اور اس کا بچپنا لگ بھگ 10-12 سال تک رہتا ہے، اور اس کو جوان ہونے کے اندر 20 برس لگتے ہیں، یعنی اس کی لائف سپان کا چوتھا حصہ اس کو جوان ہونے میں لگتا ہے. اسی طرح سے ایک قوم کی 1000 سال کی زندگی کے اندر اس قوم کو جوان ہونے کے لیے کم از کم 150 سے 200 برس لگتے ہیں. یہ امریکہ آپ کے ساؤتھ کے اندر ہے. 1776 کے اندر 1776 میں یہ آزاد ہوا برٹش سے، اس نے آزادی حاصل کی. امریکہ کو اس حالت میں پہنچنے کے لیے 200 برس لگے. کوئی بھی نیشن دنیا کی جب وہ آزاد ہوتی ہے یا پیدا ہوتی ہے تو وہ نیشن 10-20 برس کے اندر تو اس کی ٹیتھنگ پیریڈ بھی نہیں ہے. قوموں کے لیے کم از کم 150 سے 200 یا 250 برس لگتے ہیں ان کو اپنی گلوری پہ آنے کے لیے، اور وہ گلوری 400-500 برس تک رہتی بھی ہے. پھر ان کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے، یعنی قوم پیدا ہوتی ہے تو اس کا بڑھاپا 700 برس کے بعد تقریباً شروع ہوتا ہے، اور 200-150 برس کے بعد وہ گر جاتی ہے. دنیا کے اندر جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے اور جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمر میں پہنچتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. اسی طرح سے دنیا کے اندر قومیں ہیں. قومیں، نیشنز دنیا کے اندر کھڑی ہوتی ہیں، 100-150-200 برس میں جوان ہوتی ہیں، 400-500 برس تک جوانی رہتی ہے، بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو قومیں 700-800 کے 1000 برس کے اندر مٹ جاتی ہیں. جس طرح انسانوں کی زندگی کے اندر ایک ہی مدت ان کی مقرر نہیں، کوئی 80 برس میں گزر جاتا ہے، کوئی 100 برس میں گزر جاتا ہے، کوئی 50 برس میں گزر جاتا ہے، کوئی 40 برس میں بھی گزر جاتے ہیں. قوموں کے اندر بھی ایسا ہے. بعض ایسی قومیں ہیں کہ وہ پیدا ہوتی ہیں 100-150 برس میں نابود ہو جاتی ہیں، بعض ایسی قومیں ہیں کہ 1000-2000 برس تک جیتی ہیں. دنیا کی ہسٹری کے اندر لمبے میں لمبی جو قومی زندگی کسی کی ہوئی تو وہ بازنطین امپائر کی تھی. 900 برس تک بازنطین امپائر چلی، 900 سال تک. رومن امپائر جس کو کہتے ہیں.
آج ان کا نام نشان سب کچھ مٹ گیا. دنیا کے اندر اگر کوئی قوم ہمیشہ کے لیے جیتی رہی، اونچ نیچ آتے رہے، اس قوم کے اوپر بڑھاپا بھی آیا لیکن ایسی دوا کھاتی رہی کہ پھر وہ جوان ہو گئی لیکن مری نہیں، وہ قوم اسماعیلی قوم ہے. اسماعیلی قوم کے اوپر اس قسم کے بہت سی بدائیں آئیں، بہت سی تکلیفیں آئیں، لیکن اسماعیلی قوم کا جو مالک ہے جب بھی اس نے دیکھا کہ اسماعیلی قوم ابھی کمزور ہو گئی ہے تو اس نے ایسی کوئی یاقوتی کھلا دی، ایسا کچھ انجیکشن دلا دیا کہ وہ پھر جوان ہو گئی. یہ ایک ہی قوم ہے دنیا کے اندر جو کبھی مری نہیں اور انشاءاللہ کبھی نہیں مرے گی. جگار جگ تیرو تھان تھانوتر، جگا جگ سے یا مولا تیرا جو تخت ہے وہ قائم اور دائم ہے. اسی لیے تو ہم جب جماعت خانے میں انٹر ہوتے ہیں تو اپنی مذہب کی اس جماعت کی جو ہستی ہے وہ ہمیشہ سے رہی. میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک ہی قوم ہے جو کبھی مری نہیں اور نہیں کبھی مرے گی. اس کی اس بات کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں. ادھر آ کے جماعت خانے کے دروازے پہ کہتے ہیں ہے زندہ، تو کوئی جواب دینے والا جماعت بھائی تو کھڑا رہتا ہے، کبھی ادھر ادھر ہٹ جاتا ہے تو جو ادھر بیٹھے ہیں نا ان کا فرض ہے اور وہ کہتے ہیں قائم پایا. جیسے ایک آدمی کے اندر روح ہے، جب تک روح موجود ہے آدمی مرتا نہیں. اسی طرح سے ہمارے اندر امامت کی روح ہے. امامت جب تک ہمارے اندر ہے ہماری قوم کبھی نہیں مرے گی. اسی کی ڈکلیریشن ہم یہاں کرتے ہیں، ہے زندہ. حضرت امام ہمارا مولا، ہمارا مالک، ہمارا خدا زندہ ہے، کبھی مرتا نہیں. اور وہ جواب دیتا ہے سچ کہتے ہو. وہ ادھر قائم حاضر بیٹھا ہے، یعنی اس جماعت خانے کے اندر جہاں تم انٹر ہو رہے ہو وہ یہاں حاضر ہے. قائم کہتے ہیں ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ حاضر رہنے والا. ہماری یہ دو چیزیں بہت سگنیفیکنٹ ہیں. ہے زندہ، قائم پایا. یہ قرآن شریف کی آیت ہے، یہ قرآن شریف کی آیت ہے. اور دنیا بھر کے مسلمان جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور خصوصاً آیت الکرسی پڑھتے ہیں جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو اس وقت یہ پہلی ہی آیت ہے. اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، کوئی نہیں ہے اس کے سوا وہ اللہ جو ہمیشہ حیات ہے اور ہمیشہ موجود ہے. ہماری روح، ہمارا جیون، ہمارا حضرت امام ہے. بہت سے آئے، بہت سے چلے گئے. پرانی ہسٹری 10-15 ہزار سال کی تواریخ ہم کو دنیا میں ملتی ہے. ساری دنیا کے اندر جو گئے 5 سے 15 ہزار برس کی جو ٹاپ گریڈ کی سویلائزیشن کھڑی ہوئی کہ جن کی تاریخ ہم کو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، اس میں سے ایک ایجپٹ ہے، ایک چائنا ہے اور ایک گریس ہے. لیکن اس کے پہلے بھی بہت سی ایسی سویلائزیشن کھڑی ہوئی، جیسے کہ اٹلانٹس کی سویلائزیشن یہاں امریکہ کے پاس تھی. ایک زمانہ میکسیکو کا بھی بہت اونچا تھا جس کی تاریخ ہسٹری ملتی نہیں، لیکن اس کو بھی کھود کھود کے پرانی چیزیں ملا رہے ہیں. اس کے ورق، اس کی جو پیجز ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن ان 3 کے تو ہمارے پاس بہت سی ڈیٹیلز ہیں. لیکن ان 3 سے بھی پہلے ایک ایسی سویلائزیشن تھی کہ جس کی کچھ ہمیں چیزیں بھی ملتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے، اور وہ سویلائزیشن ہمارے ساتھ سبند رکھتی ہے. وہ ہے ہندوستان کی سویلائزیشن. سب سے پرانی سویلائزیشن دنیا کے اندر جو ہے تو وہ ہندوستان کی سویلائزیشن ہے. تو ہندوستان کو ہمارے گنانوں کے اندر جمپو دیپ کہا. جمپو دیپ کے اندر آج کل کی جو ماڈرن جیوگرافی ہے اس کے حساب سے پاکستان، کشمیر، نیپال،
भूटान, सारा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा का नॉर्थ पोर्शन और मलया का वो पोर्शन के जो बर्मा के नीचे है, इसमें सिंगापुर के नीचे की जो साइड है वो नहीं आती। लेकिन जितना मैंने आपको बताया, इसको अपने गिनानों ने जम्बू द्वीप कहा। जम्बू द्वीप की तवारीख बहुत पुरानी है, जम्बू द्वीप की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इसकी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है और इसके साथ हमारी कौम का, हमारी जमात का और हमारे मजहब का संबंध है। हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, या हमारे वो भाई जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में हैं, हमारे वो भाई जो हिंदुस्तान के अलावा किसी और जगहों के ऊपर हैं, लेकिन असलन वो ओरिजिनली हिंदुस्तान के हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हों कि ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में, वो सब जम्बू द्वीप की जमात कहलाते हैं। मॉडर्न वर्जन के अंदर हजरत इमाम आपको कैनेडियन जमात कहता है, लेकिन गिनानों के अंदर जहां जम्बू द्वीप के झीवड़े और जम्बू द्वीप की जमात का नाम है, दीनदारों, उसके अंदर हम भले कनाडा में रहें कि किधर भी रहें, उसमें हम शामिल हैं। इसके अंदर हमारे मजहब की किताबों के अंदर बहुत सी चीजों की अच्छी अच्छी फिलोसॉफिकल बातें हैं। आज उसका टाइम नहीं, लेकिन मैं आपको इसके चीज के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो जमाने से, जुगाजुग से, कि जब दुनिया के अंदर सबसे पहले जब जिंदगी शुरू हुई, लाइफ चालू हुई, तो फिर सदरुद्दीन फरमाया कि लाइफ उत्तर देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर शुरू हुई। उत्तराखंड आपका कनाडा नहीं है, जो बहुत से लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि उत्तराखंड में शानी ज्योति जगेवा। उत्तराखंड का मतलब नॉर्थ पोल का जो आर्कटिक एरिया है, ये एक जमाने में खंड था और आज भी है। इसी तरह से साउथ पोल में जो एंटार्कटिक एरिया है, वो भी एक खंड है। तो दुनिया के अंदर जो हमको 9 खंड पृथ्वी बताई पीरों ने, तो 7 खंड तो आपको पता है, उसमें ये 2 ऐड कर लो। लाइफ उधर से शुरू हुई। साइबेरिया के अंदर इंसेक्ट्स वगैरह और मच्छियां और पुरानी लाइफ के बहुत से ढांचे और एविडेंस मिला है। ये धरती का गोला सूरज में से जब निकल के जुदा हुआ तो बिल्कुल आग का गोला था, स्पिन होता रहा, ठंडा होता रहा। सबसे पहले जो जगह ठंडी हुई तो वो यही नॉर्थ पोल का एरिया था। आज जो ये धरती है वो टिल्ट है 66.5 डिग्री के ऊपर, लेकिन उस जमाने के अंदर ये बिल्कुल सीधी थी, स्पिन होती रही। यानी अभी भी हमारी जो धरती है वो अपने एक्सिस के ऊपर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और फिर ये सारी धरती लगभग 71,000 माइल्स एक कलाक की स्पीड से सूरज के आजू बाजू में भाग रही है। आहिस्ता आहिस्ता लाखों बरस निकल गए और धरती का जो नॉर्थ पोल है ये ठंडा होने लगा। जब ये ठंडा होने लगा और फिर काफी गर्म होने लगा, तो वहां खुदा ने सबसे पहले एक अमीबा पैदा किया, यानी एक सिंगल स्पर्मेटोजा, सिंगल सेल पैदा हुआ। उससे लाइफ दुनिया में चालू हुई। इसको करोड़ों नहीं, अरबों बरस हो चुके हैं। पीरों ने उस चीज का नाम भी हमको बताया है और उसकी मुद्दत भी बताई है कि कितने बरस पहले ये बात बनी थी। ज्यों ज्यों ऊपर ठंडी बढ़ती गई, तू जो लाइफ थी वो नीचे उतरती गई, ऊपर बर्फ हो गई, नीचे अभी भी थोड़ी गर्मी थी। फिर जैसे जैसे साइबेरिया ठंडा होता रहा, तू लाइफ फिर नीचे उतरती रही, ट्रॉपिक्स के अंदर चली आई। इस तरह लाइफ इस दुनिया के अंदर शुरू हुई। फिर सदरुद्दीन फरमाते हैं कि सबसे पहले उत्तर दिशा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर लाइफ शुरू हुई, फिर नीचे आके पूर्व में आई, पूर्व से नीचे उतर के साउथ में आई, और साउथ में से चौथे कलयुग के अंदर पश्चिम के अंदर वेस्टर्न साइड में चली गई। मैं एक दिन हदीस पढ़ते पढ़ते हैरान हो गया। वो हदीस मुझे कभी नहीं
نظر آئی تھی، حالانکہ میں نے وہ کتاب بہت دفعہ پڑھی، ہو سکتا ہے کہ میری نظر چوک ہو گئی ہوگی، یا ہو سکتا ہے میں اتنا کانشیس نہیں تھی۔ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مشرق میں سے یعنی ایسٹ میں سے حساب بگڑ کے لوگ ویسٹ میں جائیں گے۔ فرمایا جس طرح میں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، اس طرح ایسٹرن کنٹریز سے حساب بگڑ کے کاؤنٹ لیس لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے ویسٹ میں جائیں گے۔ اس زمانے کے اندر 1400 سال پہلے رسول اکرم کے زمانے کے اندر لوگوں کو امریکاز کا پتہ نہیں تھا، حالانکہ اس وقت امریکہ کی ہستی تو دھرتی تھی، دنیا کو پتہ نہیں تھا، اسی لیے اس کا نام نیو ورلڈ رکھ دیا گیا۔ لیکن رسول اکرم نے جب یہ کہا تو اس زمانے کے جو مفسر تھے، تفسیر کرنے والے، وہ کیا سمجھے؟ 300 برس کے بعد جب ادھر سے لوگ نکل کے موروکو کی سائڈ تک، اٹلانٹک تک گئے تو وہ سمجھنے لگے کہ رسول اللہ کی حدیث پوری ہو گئی۔ لیکن آج پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کا کیا مطلب تھا۔ تو دیندارو، اس طرح دنیا کی جو سویلائزیشن چالو ہوئی، ہر زمانے کے اندر، ہر زمانے میں اللہ کا نور دنیا میں موجود رہا، اور وہ جو پہلا امیبا تھا اس دنیا کے اندر جس میں لائف پیدا ہوئی وہ حضرت آدم تھے۔ انسیکٹ، ایک سنگل سیل۔ آدم کو لوگوں نے بہت غلط سمجھا، اور آدم کی فلسفی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ اتنی مشکل بات ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے بہت علم کی ضرورت ہے۔ حضرت رسول اکرم بھی فرمایا اور مولا علی بھی فرمایا کہ 30,000 آدم پیدا ہوئے، تو یہ ڈفرنٹ ویرائٹیز تھی آدم کی۔ عربی زبان کا جو لفظ آدم ہے اس کا مطلب ہے مٹی اور پانی سے بنا ہوا، اور وہ جو سنگل سیل پیدا ہوا تھا وہ بھی مٹی اور پانی سے ہی بنا تھا۔ وہی اللہ کا نور تھا اس وقت، جو جیو سب سے پہلے، لائف جو ہے وہ خدا کے نور کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، چاہے وہ نور کتنا بھی مائنیوٹ شکل کے اندر ہوئے۔ جیسے کہ دیکھو سورج ہے، آپ 100 پیالے پانی کے بھر کے سورج کے نیچے رکھ دو، ہر پیالے کے اندر آپ کو سورج نظر آئے گا، لیکن اس پیالے کے اندر پانی گرم ہو جائے گا، لیکن وہ سورج جو پانی میں ہے اس کی ریڈیشن باہر نہیں آئے گی۔ جیسے کہ چاند میں سے گرمی کی کرنیں اور ریز جو ہیں، الٹرا وائلٹ ریز چاند میں سے نہیں نکلتی، سورج میں سے نکلتی ہیں، اور چاند روشنی میں لیتا ہے سورج سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب دنیا کے اندر حاضری ہوئی تو اس کے بعد مومن آئے، ان مومنوں نے اس نور کی مدد کی، ہر زمانے کے اندر نور کی خدمت کرتے رہے۔ ان جگہ جگ کے اندر جو امام کا نور تھا، بھلے ہماری امامت ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی سے امامت چلی، ٹھیک ہے، ہم نے ہسٹری کی ایک باؤنڈری بنا دی کہ اس کے پہلے ہم کنٹروورسی اور ڈیپتھ میں نہ جائیں، تو حضرت علی سے 14 برس سے ہم بات کرنی شروع کر دیں، لیکن حضرت علی سے پہلے بھی امامت کا نور تو موجود تھا، ہر زمانے میں تھا۔ تو ان تمام زمانوں میں جو مولا کا نور موجود تھا، اس کے ساتھ مولا کے بھگت بھی تھے اور ٹھگت بھی تھے اور دشمن بھی تھے۔ اے ڈھونگی تو ہارے وسے، مولا جدھر جاتا ہے اس کے آجو باجو میں ڈھونگی بھی بستے ہیں۔ ڈھونگی تو ہارے وسے تے تو لوٹے دھنی نو دھیان رے، ڈھونگی تو ہارے وسے۔ خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر لائف چالو کرنے سے پہلے ایک اپوزیشن فورس بنا ڈالی، اس کا نام رکھا شیطان۔ شیطان کوئی ویکتی نہیں، شیطان کوئی انڈیویجول پرسونیفائڈ آدمی نہیں، شیطان ایک اپوزٹ فورس ہے۔ آپ نیکی کرو تو نیکی کی جو اپوزٹ ہے وہ بدی ہے، اگر نیکی اللہ ہے تو وہ بدی شیطان ہے۔ تو اس طرح سے دنیا کے اندر خدا کا جو نور تھا
وہ بھی چلا آیا اور اس کے سامنے شیطان بھی چلا آیا. تو 3 قسم کے مومن رہے دنیا کے اندر، انسان رہے. ایک تو شیطان کے مرید ڈائریکٹلی ہو گئے، ایک مولا کے مرید ڈائریکٹلی ہوئے، اور پھر تیسرا ایک گروپ تھا کہ جو آدھا ادھر رہتا تھا آدھا ادھر رہتا تھا. ان کو اسلام کے اندر منافق کہا. ظاہر کے اندر مسلمان، اندر کافر. اور وہ نبی کے پاس آ کے نبی کی باتیں سنتے تھے، نبی کا ہاتھ چومتے تھے، نبی کی بڑی عزت کرتے تھے، اور جب نبی چھوٹ جاتے تھے، سو جاتے تھے، تو رات کو محفل بھر کے اسلام کے ورودھ باتیں کرتے تھے. ہر زمانے میں یہ چلا آیا. لیکن وہ جو مومن تھے ان کو ان منافقوں کے کارن سے دکھ تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور انہوں نے اپنے مولا کے لیے، اپنے سچے ست پنتھ دھرم کے لیے دکھ اٹھائے. انہی دکھوں کو ہم کہتے ہیں سیکریفائس، قربانیاں. مولا کے لیے، مولا کے دھرم کے لیے ہم نے قربانیاں کی، اور یہ قربانیاں ہر زمانے میں چلی آئیں. یارا شہزادی داری سیوک جوگا جوگ جس مومن کے جینی لدڑوئی بھیگ. مولا کے جو دیداری مومن ہیں وہ بھی مولا کے ساتھ جگا جگ چلے آتے ہیں. مولا علی کا زمانہ آیا تو جو اپوزٹ فورس تھی اس کا سردار معاویہ تھا. لشکر لے کے مولا سے لڑنے آیا تو جو مومن تھے وہ مولا کے ساتھ گئے. میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دے دیا، میں نے گراؤنڈ تیار کر دی. اب میں آ رہا ہوں، جو کچھ بھی میں کہوں گا وہ جو پرانی اب تک میں نے آپ کو تاریخ اور ڈیٹیلز بتائی ہے اس کے اوپر سے آج آپ کو سمجھ آئے گی. تو مولا کا جو لشکر تھا 80,000 کا لشکر تھا، اس کے اندر پکے مومن بھی تھے. لیکن میں نے کہا نا، تیسرے گروپ والے جو منافق تھے، ڈھونگی تھے، جو آدھے ادھر تھے آدھے ادھر تھے. ظاہر میں علی کے ساتھ تھے، اندر خانے معاویہ کے ساتھ تھے، وہ بھی مولا علی کے لشکر میں تھے. لڑائی ہوئی، مومنوں نے اپنی جانیں قربان کی. جب مومنوں نے اپنا خون بہایا، معاویہ کا لشکر تھر تھرانے لگا، بھاگنے کی انی کے اوپر آ گیا. بڑا حیران ہوا. تو اس وقت عمرو عاص کو معاویہ کہتا ہے، اے عمرو عاص، آج ہم مرے گئے، کوئی ترکیب نکالو. عمرو عاص شیطان کا اوتار، اس نے کہا ٹھہر جاؤ. ایک نیزہ لیا، نیزہ یعنی اسپیئر، قرآن کو اس کے اوپر باندھ کے اپنے لشکریوں کو کہا قرآن سب اس طرح نیزے باندھ کے تو کہو ہم کو اللہ کے قرآن کی پناہ چاہیے. اس کو تو پتا تھا کہ علی کے لشکر میں منافق بھی ہیں. شیطان کے لشکر کے اندر جتنے لوگ شیطان کے لشکر میں ہیں وہ 100% شیطان کے فیتفل ہیں. لیکن حضرت امام کے لشکر کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ 100% حضرت امام کے فیتفل نہیں، کیونکہ مکسچر ہے شیطان کے لوگوں کی بھی جن کو ہم منافق کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیشہ شروعات کے اندر جب بھی شیطان کی اور امام کی لڑائی ہوئی، میں شیطان کو یہاں دینت کہوں کیونکہ ہمارے گنانوں میں دینت کا نام ہے. جب بھی دینت کی اور مولا کی لڑائی ہوئی تو دینت کے لشکر کے اندر تو اس کے 100% فیتفل ہیں، لیکن مولا کے لشکر کے اندر فیتفل ہیں، تھوڑے ادھورے بھی ہیں، ڈھونگی بھی ہیں، منافق بھی ہیں جو رہتے ہیں مولا کے لشکر میں. من ان کا دینت کے واسطے ہے. ہر زمانے میں یہ چلا آیا ہے. اسی لیے ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ نے جام نگر کے اندر جماعت میں بیٹھے تھے. جام نگر کے کچھ آدمی ادھر بیٹھے ہوئیں گے. یہ ایک ہمارے بوڑھے بزرگ یہ بھاروانی صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان کو پوچھو. تو جام نگر میں حضرت امام آ کے بیٹھے، چھوٹا سا جماعت خانہ. امام سلطان محمد شاہ کہتے ہیں دیکھو معاویہ کے علی کے زمانے میں ایک معاویہ تھا، آج سینکڑوں معاویہ ہیں. حسین کے زمانے میں ایک یزید تھا، آج بہت یزید ہیں، اور کچھ تو میرے سامنے اس جماعت خانے میں بیٹھے ہیں. تو آپ کو میں نے جو بات کہی اس کا پروف دے رہا ہوں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو دینت کے مرید ہیں، ایک حضرت امام کے مرید ہیں. تیسرے جو ہیں وہ رہتے ہیں حضرت امام کے ساتھ لیکن مرید دینت کے ہیں.
ان کو منافق کہتے ہیں۔ تو علی کے لشکر کے اندر یہ جو منافق تھے، انہوں نے جب قرآن دیکھا تو علی کو کہتے ہیں ہم نہیں لڑتے۔ مولا علی کہنے لگے ابھی یہ بھاگنے والا ہے، یہ قرآن کو چھوڑ دو، یہ تو ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، میں بولتا قرآن ہوں، لیکن نہیں مانے۔ آخر مولا کو لڑائی بند کرنی پڑی، مگر بے حساب آدمیوں کو جو خاص مولا کے عاشق تھے، مرید تھے، اپنی قربانیاں دینی پڑی اور انہوں نے دے دی۔ انہوں نے کبھی کچھ چونچا نہ کی۔ جب بھی ضرورت پڑی تو مولا کے جو سچے مرید تھے وہ ہمیشہ مولا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہے۔ انہوں نے نہ اپنی اولاد دیکھی، نہ پیسہ دیکھا، نہ عزت دیکھی، نہ عمر دیکھی۔ ارے اس معاویہ کے سامنے لڑائی میں 96 برس کا یاسر بن عمار بن یاسر 96 برس کا بوڑھا تلوار لے کے لڑنے گیا اور 5-6 آدمیوں کو مار کے پھر خود مرا۔ کیسی اسپرٹ ہوگی اس میں؟ علی کے عاشق ایسے تھے۔ مولانا حسین کا زمانہ آیا تو 72 آدمی ایمان کے ساتھ کربلا کے اندر شہید ہو گئے۔ ہر زمانے کے امام کے دور میں مریدوں نے امام کی خدمتیں کی، قربانیاں دیں۔ جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا تیسے تیسے قربانی کی شکل بدلتی گئی، سیکریفائس کرنے کی شکل بدلتی گئی۔ مقصد وہی تھا، ایم وہی تھا، آبجیکٹ وہی تھا، سبجیکٹ بدلتا گیا۔ اس وقت لڑائیاں ہوتی تھی، مرید اپنی جان بھی دیتے تھے، مال بھی دیتے تھے، اولاد بھی دیتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ بدلتا رہا وہ چیزیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ مولانا امام حسن علی شاہ ماں باپ کا زمانہ آ گیا۔ مولانا امام حسن علی شاہ صلوات اللہ علیہ ہندوستان میں آئے۔ 500 برس پہلے ہمارے گنانوں کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ امام کے حضور کے اندر جب ہی پیر گئے تو مولا کو کہا کہ جمپو دیپ میں آ، تو کہا میں آؤں گا۔ تو گنان میں ایک پاٹ ہے کہ 13ویں صدی نو کول چھے موٹو، 13ویں صدی، یہ 14ویں صدی پوری ہو گئی، ابھی 1402 ہے۔ تو لاسٹ سینچری جو تھی وہ 13ویں صدی تھی۔ 13ویں صدی میں کیا کال تھا؟ کال یہ تھا کہ میں جمپو دیپ میں آؤں گا، ہندوستان میں آؤں گا۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان میں آئے۔ یہ وہ کال تھا جو 500 برس پہلے ہمارے گنانوں کے اندر کہا تھا کہ 13ویں صدی کے اندر امام نے قول دیا ہے کہ میں آؤں گا۔ وعدہ کیا امام اسلام شاہ نے، آیا ہے مولانا اسلام شاہ، لیکن کپڑے بدل کے آیا، حسن علی شاہ کے روپ میں آیا۔ ابھی بھی اس نے وعدے ایسے کیے ہوئے ہیں، اس نے یہ وعدے کیے ہیں اور اپنے پیروں نے گنانوں میں کہا ہے کہ مولا اسواری کرے گا، وشو کماری سے شادی کرے گا، دھوم دھام مچے گی، رکھی سر راج کریں گے، مومنوں کی لہر بیر ہوگی، دنیا میں پاپ نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی دکھ نہیں رہے گا، دنیا کے اندر کوئی خرابی نہیں رہے گی، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا، وہ ستیگ کی استھاپنا واپس ہوئے گی۔ اس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ یہ 10-20 برس میں نہیں ہونے والا، شاید 1 صدی اور نکل جائے۔ مگر جس طرح سے ایک مکان بنانے کے لیے پہلے اس کا پلان بناتے ہیں زمین دیکھنے کے بعد، زمین کی سائز کیا ہے، زمین کی پوزیشن کیا ہے، زمین کی لیول کیا ہے، اس میں مٹی کس قسم کی ہے، سافٹ ہے یا ہارڈ ہے، نیچے راکس ہیں کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس کی پلاننگ ہوتی ہے، پھر کھود کام ہوتا ہے۔ بلڈنگ بنانے میں ٹائم لگتا ہے۔ زمین دیکھی جا چکی ہے، پلان بن چکا ہے، مشینری اکٹھی ہو رہی ہے کہ لیول ہو جائے تو کھود کام شروع ہو جائے، پلان بن چکا ہے۔ تو مومنو، میں نے آپ کو جو ہسٹری بیان کی
ادھر سے آپ کو میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں میوزیم دکھاتے دکھاتے دکھاتے، اب آپ میرے ساتھ یہاں تک پہنچے ہو تو مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے تک لایا ہوں۔ اب دیکھو امام حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں آئے، یعنی ہمارے اس وقت باپ دادا، ہم سب کے باپ دادا اس وقت ہندوستان میں رہتے تھے۔ ہندوستان کے اندر مولانا حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ باپ بیٹے شاہ اور پیر کا اوتار تھے، دونوں کا جومہ ان دونوں کے پاس تھا۔ کچھ کاٹھیا واڑ کی مسافری میں آئے تو اس وقت مکھی تھے وزیر اسماعیل گانگی تھے، جام نگر کے اندر، جوناگڑھ کے اندر، راجکوٹ کے اندر، ویرم گام کے اندر، پور بندر کے اندر، آجی باجو کے اندر ہزاروں اسماعیلی تھے۔ پیر صدر الدین کے بودے ہوئے تھے، کچھ پیر صدر الدین کے باپ دادا کے بودے ہوئے تھے، ہزاروں اسماعیلی تھے، مگر وہ لوگ کوئی چھپے تھے کوئی ظاہر تھے۔ حسن علی شاہ ماں باپ نے اس وقت زمانے میں کاؤنسلیں نہیں تھی، وارث اسماعیل بھی اس وقت دنیا بھانے چھوٹے تھے، مگر وہ جو مکھی تھا، میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں 1842 کے اندر مولانا حسن علی شاہ ہندوستان کے اندر آئے گئے صدی میں، اور 5-7 سال تو سارے ہندوستان کے اندر ادھر ادھر بڑے بڑے شہروں میں گھومتے رہے، اور پھر مولانا جماعتوں کی ملاقاتیں شروع کر دی۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس بات کا ایگزیکٹ ڈیٹ میرے پاس نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی 50 کے قریب ہے، 1850۔ حسن علی شاہ ماں باپ مکھی کیمڑیا کو بولے مجھے ہر ایک اسماعیلی کے گھر جانا ہے۔ مکھی کو معلوم تھا کہ ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے، کہتے خداوند بہت تکلیف ہوئے گی، ہر گھر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جماعت خانے میں بیٹھو تو سب آپ ادھر کے ملنے کے لیے آئیں گے۔ بولا نہیں، میں سب کے گھر جاؤں گا۔ مکھی نے پھر مولا کو تھوڑا روکنا چاہا، مکھی مولا کے ورودھ میں نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ مکھی کو پتا تھا کہ موسٹلی اسماعیلیوں کے گھر جو ہے نا وہ مٹی کی دیواریں ہیں، اور اوپر کئیوں کے اوپر چھت ہے، کئیوں کے اوپر نہیں، بارش آتی تو پانی اندر برستا ہے، اس طرح کے جیسے ہم صبح کے وقت نہاتے وقت ہم نہیں فوارہ کھول دیتے، شاور کھولتے ہیں، ایسا۔ بیٹھنے کے لیے کرسی تو چھوڑ دو، گھر کے اندر سونے کے لیے ایک کھٹلا بھی نہیں، زمین پہ سوتے ہیں۔ اور غریبی اتنی کہ کھانا پکانے کے لیے، کوئلہ خریدنے کے لیے یا لکڑی خریدنے کے لیے جس کو برتن کہتے ہیں، ایسے نہیں تھے۔ مرد لوگ کھیتوں میں چلے جاوے، گائے بھینسے وغیرہ ساتھ چراتے رہیں، اور گھر کی جو عورتیں تھیں اس کے اندر بڈھی بھی تھی، ساس بھی اور بہو بھی اور دیکریاں بھی، یہ لوگ باہر جائیں اور رستے کے اوپر جو گائے اور بھینس کا ڈنگ ہے جس کو گوبر کہتے ہیں اس کو وہ اکٹھا کرے، اس کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں کی طرح کی سائز گول بنا کے دیواروں کے اوپر لگاویں، جب یہ سوکھ جاوے اس کو اکھاڑ کے گھر لے جاویں، اس کو جلا کے کھانا پکاویں۔ مکھی کو پتا تھا ہماری بائیوں کے پاس پہننے کو اچھی طرح کپڑے نہیں، ایک پچھیڑی ہوتی ہے وہ صرف جماعت خانے آنے کے لیے ہی پہنتی ہیں، پاؤں میں چمپل تو ہوتی بھی نہیں۔ آج بھی اس 1982 کے اندر کبھی آپ کانڈی محلے میں کریم آباد میں چلے جاؤ تو آج بھی ادھر آپ کو بہت سی بائیاں ملیں گی، ان کے گھر سامنے ہیں، 2 روپے کی چمپل ملتی ہے، لیکن پھر بھی عورتیں چمپل پہن کے جماعت خانے نہیں جائیں گی کیونکہ چوری ہو جاتی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر تو چمپل کے پیسے ہی نہیں تھے۔ مکھی کو یہ معلوم تھا کہ مولا ادھر جائے گا تو گھر میں کوئی نہ کوئی کچھ شاید مانگ لے ہوئے کھانے پینے کی چیز، تو ان کے پاس تو برتن بھی نہیں تھا۔ ڈھاک ایک قسم کا جھاڑ ہے، ڈھاک، اس کے پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ادھر کھنگو ہوتا ہے ایسٹ افریقہ کے اندر، اور کھنگو کے پتے کیسے بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ لمبے ہوتے ہیں، اور ڈھاک کے پتے گول ہوتے ہیں۔ آج بھی انڈیا میں یو پی کی سائڈ میں آپ جاؤ تو یہ ڈھاک کے پتے کے اوپر لوگ کھانا کھاتے ہیں، پلیٹیں تو ہیں ہی نہیں۔ مکھی یہ جانتا تھا۔ مولا کو پھر عرض کی کہ خداوند سب کے گھر جانے کی ضرورت نہیں،
تکلیف ہوئے گی؟ مولا فرمایا نہیں، مجھے گھر جانا ہے، سب کے گھر جانا ہے. آمین. اگر دھنی 3 دفعہ کہنے پر بھی نہیں مانتا، آمین خدا بند. گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے شاہ پیر نکلے. مکھی کمڑیا آجو بازو میں لوگوں کے گھر جانے کے لیے نکلے. تو مکھی نے تو پہلے بڑے بڑے جو اچھے گھر تھے 4 5 10 ادھر لے کے گیا. جب 2-1 روز کے بعد چھوٹے چھوٹے گھروں میں جانے کی بات آئی، رستے میں دیکھا تو کچھ بہت سی عورتیں زمین سے گائے کا گوبر اٹھاتی تھی. جیسے ہی مولا کو گھوڑوں کے اوپر آتے دیکھا، سب نے منہ پھرا لیا، روڈ کی طرف پیچھ کر دی. ہاتھ بھرے ہوئے ہیں یہاں تک گوبر کے اندر گندے، سروں پہ پچھڑیاں ہیں نہیں، کسی کے ہے تو اس نے گھونگھٹ نکال لیا، منہ پھرا لیا. مولا پوچھتے مکھی یہ عورتوں نے مجھے دیکھ کے منہ پھرا لیا؟ کہتا ہے خداوند ہاں. کیوں؟ سر پہ پچھیڑی نہیں ہے کہ تیرے سامنے وہ زمانے کے اندر یوں تو عورتیں نہیں آتی تھی، چھیڑا نکالتی تھی، اس کے لیے منہ پھرا لیا. تو یہ کون ہے؟ یہ تیری بچیاں ہیں، تیری روحانی بچیاں. علی شاہ ماما کھڑے کے کھڑے رہ گئے. مکھی یہ ادھر کیا کرتی ہیں؟ کہتے خداوند پیسے نہیں ہیں، گھر کے اندر لکڑی یا کولسا خرید کے رکھے تو یہ گائے کا جو چھین ہے یہ اکٹھا کرتی ہیں، اس کو سکھا کے جلاتے ہیں، اس پہ کھانا پکاتے ہیں. حسن علی شاہ ماں باپ رو پڑے. علی شاہ ماں باپ رو پڑے، مکھی کا مڑیا رو پڑے. گھوڑا پھرایا، مکھی گھر چلو. جہاں بنگلہ تھا جدھر رہتے تھے واپس آ گئے. سارا دن کسی سے بات نہیں، سارا دن کھانا نہیں کھایا. شام کو جماعت خانے آنے کا وقت تھا، جماعت خانے نہیں آیا. علی شاہ ماں باپ نے دوسرے دن کہا جماعت کو کہ ساری رات حسن علی شاہ ماں باپ سوئے نہیں. یہ میری جماعت کی حالت، یہ میرے مریدوں کا حال. دن دھرو افسوس اس زمانے کے اندر فلمیں نہیں تھیں، نہیں تو آج آپ کی یہ شکلیں دیکھ کے نور برستا ہے آپ کی شکلوں پہ، آپ کے دلوں میں بھی نور ہے. 2-2 4-4 لاکھ ڈالر کے مکان ہیں، ہزاروں ڈالر کی گاڑیاں ہیں، سینکڑوں ڈالر کے کپڑے ہیں. آپ جو کھانا کھاتے ہو وہ کھانا آپ کے باپ دادا نے سپنے میں بھی کبھی دیکھا نہیں تھا. اگر کبھی وہ زندہ ہو کے واپس آ جائیں یا آسمان کے اوپر روحانی حالت میں آپ کو دیکھیں تو ضرور ان کے دل خوش ہوتے ہوں گے کہ ان کی اولاد ان اچھی حالت میں ہے. لیکن کس کی طوفیل؟ کس کے کارن سے؟ اس حضرت امام کے کارن سے. اے جی سر سو ہمارا علی تیرے پاؤں دھرے آ، سر سو ہمارا علی تیرے پاؤں دھرے آ، تیرے پروسا دے علی جی بڑا نپنا. میرا سر تیرے پاؤں پہ ہے یا مولا، تیرے کارن سے میں آباد ہوں. میں جو کچھ بھی ہوں وہ تیری رحمت اور دیا سے ہوں. وہ ہمارے باپ داداؤں نے جگا جگ جو کچھ قربانیاں کی ہوئی تھی جیووں نے، ان پیروں نے جو پرانے زمانے کے اندر اپنی قربانیاں کی اور عبادت جماعت کو بانٹ دی. گر پیر حسن کبیر دین کو جب پگڑی عنایت کی مولانا اسلام شاہ نے اور کہا کہ میں تجھے پیر بناتا ہوں، میں تجھے اننت کروڑ کا ور دیتا ہوں، تو پھر حسن کبیر دین کہتے ہیں یا مولا میرے سے نہیں اٹھایا جائے گا.
یہ کل یگ کے جیوڑے اتنا پاپ ہے، بندگی ان کی کچھ نہیں، پاپ زیادہ ہے، یا مولا میں کیا کروں گا، کس طرح ہوئے گا؟ تو کہا نہیں، تو اپنی ساری بندگی جماعت کو دے دے۔ ساری بندگی جماعت کو مولا کے حکم سے 40 لاکھ برس کی پیر حسن کبیر دین کی جو بندگی تھی وہ اس نے جماعت کو بانٹ دی۔ یعنی پیر حسن کبیر دین کی اس پیری جو میں سے لے کے قیامت تک جتنے بھی اسماعیلی آئیں گے، جو ابھی بھی ہیں، فیوچر میں پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کو پیر حسن کبیر دین کی بندگی ملے گی، اس بندگی کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے تھینکس میں ہم لوگ 2 روزے رکھتے ہیں، برس میں 2 روزے، شکرواری بیج ہم رکھتے ہیں۔ پیر حسن کبیر دین نے ہم کو اپنی بندگی بخش دی، اس لیے ہم شکرواری بیج رکھ کے گر پیر حسن کبیر دین کا تھینکس ادا کرتے ہیں۔ تبھی تو مولا نے جب مولا کے پاس عرض رکھی 1964 کے اندر کہ خداوند بہت سے لوگ ایسا بولتے ہیں، بہت سے مشنری بولتے ہیں کہ اس کی بخشامنی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے 15 سینٹ رکھ کے ہم بخشا دیتے ہیں۔ مولانا حضرت امام فرمایا، کراچی کی بات کرتا ہوں، مولانا حضرت امام فرمایا ارے اتنا نہیں ہو سکتا کہ تم ویک میں 1 روزہ رکھو؟ تو رائی شمس الدین کھڑے ہو کے کہتا، فوراً کہتا خداوند ویک میں 1 نہیں، سارے برس میں 2 روزے ہیں۔ تو ماں باپ منہ اٹھا کے خوب ہنسا۔ رائی شمس الدین مجھے کہتے تھے کہ جب مولا نے کہا کہ ویک میں 1 روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، کہتے ہم مارے گئے، یہاں 2 بھی نہیں رکھتے، یہاں تو 52 ہو گئے، 52 روزے ہو جاتے۔ لیکن مولا نے فرمایا نہیں، اس روزے کو بخشا نہیں جا سکتا، یہ روزہ ضرور رکھو، 12 برس کی عمر کے بعد یہ روزہ فرض ہے۔ ہاں، حاملہ عورت ہے بیچاری، 2 جیب سے، یا چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے، فیڈنگ کرتی ہے اس کو، بہت بوڑھا آدمی ہے، حد سے زیادہ بیمار ہے، اور 12 برس سے نیچے، ان کے اوپر یہ روزہ فرض نہیں، تو بھی چھانٹا لے لینا چاہیے، باقی سب کے اوپر فرض ہے۔ تو گر پیر حسن کبیر دین کی یہ بندگی جب جماعت کو ملی، اس بندگی اور پیر کی بندگی کے کارن اور دعا کے کارن سے امام ہندوستان آیا۔ عربستان میں تھا تو عربستان کے اسماعیلیوں کو اونچا اٹھایا، پھر وہاں سے عراق گیا، عراق میں سے نکل کے ترکی گیا، سلمیا گیا، نارتھ افریقہ گیا، وہاں سے واپس ایران آیا، ایران سے ہندوستان آیا، ہندوستان سے یورپ چلا گیا۔ ارے دینداروں، میں کم از کم زندہ ہوں کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن کبھی فیوچر میں ہمارا حضرت امام یورپ کی رہٹھان چھوڑ کے اپنا ریزیڈنس کینیڈا لے آوے تو کوئی نوائی مت سمجھنا، نو سرپرائز۔ کبھی آج یہ بات حضرت امام کے سامنے کریں گے تو صاحب میرے کو بولے گا کریزی ہو گیا ہے، مگر اماموں کے دور چلتے رہتے ہیں۔ اس نے پاسٹ میں کیا کیا ہے، اس کی سپیڈ سے اوپر سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ اتنے بجے اتنا وہاں پہنچے گا، تو یہ میرا اندازہ ہے کہ کبھی مولا فیوچر میں کینیڈا آ کے رہے تو کوئی نوائی نہیں، کبھی اس جومے میں کرے کہ نیکسٹ جومے میں کرے مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ایک دن امام کا رہٹھان یہاں آئے گا۔ ہسٹری یوں کہہ رہی ہے، اور آنے والے جو بناؤ ہیں اس بناؤ کے اوپر سے میرا اندازہ یہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ حسن علی شاہ ماں باپ گھر آ گئے، بہت افسوس میں رہے، سب کے گھر دوسرے دن سے جانا شروع کیا۔ گھروں میں جب ہی جائے تو گھر میں جا کے اس کی حالت دیکھے، بہت افسوس کرے، یہ میرے بچوں کی حالت، بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ ہوئے تو آجو باجو میں سے کچھ نہ کچھ مانگ کے، تو جس گھر میں جانا ہوئے تو دوسرے گھر میں سے اٹھا کے ادھر مولا کے لیے کرسی انہوں نے مہیا کی۔ شاہ پیر دونوں جاوے، بولے تم اپنے گھر میں جو کچھ بھی ہے مجھے تھوڑا کھلاؤ، ایک انگلی سے زبان کے اوپر چاٹ لے وے، کہیں دال پکی ہے تو کہیں کچھ پکا ہے، جو کچھ بھی تم نے پکایا ہے ایک انگلی سے مولا چاٹ لے لے۔
مہمانی، ان کو اوپر اٹھانے کے لیے کچھ ذریعہ چاہیے. مولا کھاوے تو برکت دے. شاہ پیر ایسا ایک ایک انگلی چاٹ لے. ایسے بھی گھر تھے کہ جن گھروں کے اندر کچھ نہ تھا تو کہا اچھا مجھے پانی پلا دو، چھاچھ پلا دو. ایک گھونٹ چھاچھ پی لے. اس کو پینے کی حاجت نہیں تھی، وہ تو برکت دینا چاہتا تھا. اور پھر جب مہمانی قبول کر لے تو پھر ان کو کہے دیکھو اگر تمہارے پاس 8 پیسے ہوں گے تو 1 پیسہ ہم کو دینا. تو گھر کے آدمی ہاتھ جوڑ کے کہیں بھلے خداوند، پیسے تو کدھر، ایک دمڑی بھی نہیں تھی، لیکن خوش ہو گئے کہ جب مولا نے کہا 8 پیسے تو ہوں گے. 8 پیسے کی 3 پائیاں تو 24 پائیاں ملیں گی ہم کو. اچھا خداوند دیکھو جب بھی تمہارے پاس 8 روپے ہوں گے تو ہم کو 1 روپیہ دینا. تو ذرا ٹھہر گئے، خوش ہو گئے کہ مولا ہم کو ایسی دعا دے رہا ہے. 8 روپے ہوئیں گے ہمارے پاس. آمین خداوند ضرور دیں گے. دیکھو جب بھی تمہارے پاس 800 روپیہ ہوئے ہم کو اس میں سے 8 روپے دے، 100 روپے میں سے 12.5 روپے دینا. تو ذرا چپ ہو گئے. 800 روپے میں سے 100 روپے ہم کو دینا. اتنی بڑی رقم. وہ سوچ میں پڑے کہ مولا ہمارا مذاق کرتا ہے. جس نے ایک دمڑی نہیں دیکھی اس کو امام دعائیں دیتا ہے کہ تمہارے پاس 100 روپے ہوئے تو 100 روپیہ مجھے دینا. تھوڑا ذرا ٹھہر کے کہنے لگے اچھا خداوند کبھی ہمارے پاس 800 روپے ہوئیں گے ہم 100 روپیہ آپ کے پاؤں میں رکھیں گے. دیکھو کبھی تمہارے پاس 8,000 روپیہ ہوگا اما ہم کو 1,000 روپیہ ضرور دینا. انہوں نے سمجھ لیا یہ ہمارا بوڑھا باپا یہ ہمارے لیے جوک کر رہا ہے. 8,000 کہاں ہوئیں گے. لیکن ان لوگوں کی اولادوں کے پاس 8 ملین ہو گئے. 800 8,000 کی بات نہیں، 8 ملین ہو گئے. ارے آپ میں سے یہ 10 برسوں کے اندر 12 برسوں کے اندر ہماری الحمدللہ جماعت میں ملینرز ہیں. آج $1 10 روپے کا ہے. جس کے پاس $1,00,000 ہے وہ ملینر ہے ان لوگوں کی سٹینڈرڈ کے حساب سے. اس طرح حسن علی شاہ ماں باپ ان کو دعائیں دیتے رہے اور پھر فرمان کیا کہ تم نکلو ادھر سے، کاٹھیا واڑ سے نکلو. تو جب وہ کاٹھیا واڑ سے نکلے انہوں نے امام کے حکم مان کے سیکریفائس کیے. وہ سیکریفائس کا پھل آج ہم ادھر ہیں ہندوستان میں سے نکل کے افریقہ میں آئے. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے بھی لکڑی لے کے کہا جاؤ افریقہ جاؤ افریقہ جاؤ افریقہ جاؤ. اور افریقہ کے اندر آ کے امام سب سے پہلے 37 میں حکم فرمایا ڈریس بدلو. مردوں کا ڈریس بدلایا، یورپین ڈھب کا کھانا کھلانا سکھایا، بچوں کے ساتھ انگلش بولنے کا حکم کیا. اور پھر ایویاں کانفرنس کے بعد عورتوں کو کہا کہ ابھی تم اپنا ڈریس بدلو. بھئی یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا؟ اور ایسے فرمان کیے کہ شراب تمباکو وغیرہ سے چوکس بچنا، نہیں تو تم یورپین کی حریفائی میں ٹک نہیں سکو گے. وہ جو جانتا تھا وہ جو کر رہا تھا ہم سمجھ نہیں سکتے تھے. اس نے تیاریاں کی. 48 کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے رات کو 10 بجے مولانا سلطان محمد شاہ بیگم کو لے کے دار السلام آئے. جدھر آج دار السلام کا جماعت خانہ کھڑا ہے یہ اوپانگا میں، اس جگہ منڈپ باندھا ہوا تھا، ساری جماعت بیٹھی ہوئی تھی. اور یہاں رات کے 10 بجے مولا آیا. دنیا بھر میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اوور کوٹ پہن کے آیا. مفلر پہنا ہوا ہے، اوور کوٹ پہنا ہے. بیگم صاحبہ ساتھ ہیں، بیگم ام حبیبہ. بہت لمبے فرمان کیے، 2 گھنٹے سب بیٹھے رات کے 12 بجے تک. اور میں آپ کو ڈیٹ دوں، مجھے یاد ہے میں سامنے بیٹھا تھا 29 اگست 48. ان فرمانوں کے اندر کی ایک بات سناتا ہوں. مرحوم کاؤنٹس رحمتی بائی گزر گئی ہیں، ان کے گھر پہ مولا ٹھہرے تھے، کاؤنٹ قاسم سندر جی کے گھر پہ. تو صاحب پوچھتے ہیں کاؤنٹس کو کہ بھلا ایک مچھردانی کتنے کی ملتی ہے؟ تو کہتی خدا 40 شلنگ کی ملے گی.
ابراہیم نتھو کو کہا فرمان کرو کہ سب میرے مرید جتنے روحانی بچے ہیں مچھردانی میں سونا، جو مچھردانی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بھی مچھردانی لیوے، میں اس کے وہ مچھردانی کے پیسے 10 میں گنوں گا، لیکن مچھردانی میں سو تندرستی اچھی رہے اس کے لیے۔ پھر مولا نے فرمایا عورتوں کی طرف دیکھ کے کہ تم اپنے ہاتھ سے کام کرو، دیکھو بیگم ہیں وہ سنداز صاف کرتی ہیں، میرے کپڑے بھی مینڈ کر دیتی ہیں، ریپیئر کرتی ہیں، گھر کا سارا کام میری بیگم خود کرتی ہے، ایسا وقت آئے گا ٹھہر جائے۔ مولا اتنا بول کے ایسا وقت آئے گا ذرا ٹھہر گئے۔ رحمتی بائی کو پوچھا کاؤنٹس ماں کو بھلا یہاں ایک بوئی کی پگار کتنی؟ تو بولی خداون 60-70 شلنگ ہے۔ دیکھو 300 شلنگ میں بھی تم کو گھر کا نوکر نہیں ملے گا۔ تو بھائیاں ہنسنے لگی، ماں باپ بھی ہنسنے لگے۔ ہاں تم ہنسو، بھلے ہنسو، لیکن ہم جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، آج 600 شلنگ میں نہیں ملتا۔ امام کے مکھ مبارک سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ آج اثر نہیں ہوئے گا تو 10 برس کے بعد بھی ہوئے گا، مگر اثر کیے بغیر امام کے مکھ سے کوئی چیز نہیں رہتی۔ یہ ساری چیزیں کاہے کو کہتا تھا؟ ہم کو کینیڈا لانا تھا، امریکہ میں لانا تھا، اس کی تیاریاں تھیں، ڈریس بدلایا، عورتوں کا ڈریس بدلایا، کھانی پینی بدلائی، رہن سہن بدلایا، اپنے ہاتھ سے کام کرنا اسی وقت سے حکم کیا۔ اس طرح امام نے جو کچھ فرمان کیا آپ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ سامی مہاراج حال وائے کے اپنا صاحب جی نے سرویا اے پیر شاہ نے جپیا، تمہیں فرمایا سوئ میں سہی کیا آجی۔ یا مولا حال کنڈیشن وائک زبان سے عمل سے، یا مولا تو نے جو ہمیں فرمان کرتا رہا ہم نے اس کے اوپر عمل کیا۔ جب ہم نے یہ سیکریفائس کی تو امام نے اس کا ہم کو دنیا کے اندر بھی بدلہ دیا، دین کے اندر بھی بدلہ دیا۔ اس طرح جو امام نے ہمارے اوپر خاص طور پہ حسن علی شاہ ماں باپ سے لے کے سلطان محمد شاہ تلک جو جمپو دیپ کی جماعت کے اوپر اس کی مہربانیاں ہوئیں، اور ادھر کی جماعت اٹھ کے جو افریقہ آئی اور افریقہ کے اندر وہ سکھی اور آباد ہوئے، تو 1910 میں امام سلطان محمد شاہ کی امامت کو 25 برس ہو گئے۔ تو 1909 کے اندر جماعت کے عملدار مل کے امام کے حضور میں عرض رکھی، یا خداوند نیکسٹ ایئر تیری امامت کے 25 برس ہوئے ہیں، ہم کو تیری امامت کی تھینکس مانگنے کے لیے، تیرا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، یوں تو روز جماعت خانے میں کرتے ہیں لیکن ہم تیرا شکرانہ پبلک کے اندر بھی کریں تاکہ دنیا بھر کے لوگوں کو پتا چلے کہ ہم تیرے لونی ہیں۔ لونی کہتے ہیں ہم تیرے اوبلائزڈ ہیں، ہم تیرے گریٹفل ہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا نہیں۔ 1897 میں کوئین وکٹوریا کی ڈائمنڈ جوبلی ہوئی تھی، تو اپنے لوگوں کو اس جوبلی سے یہ خیال آیا تھا۔ 1901 کے اندر کوئین وکٹوریا گزر گئی، تو جب یہ امام کے حضور میں عرض کی کہ خداوند ہم کو تیری سلور جوبلی بنانی ہے، تو ماں باپ نے منع کیا۔ 1908 میں 7 میں حاجی بی بی کا کیس ختم ہوا اور جماعت کے اندر ابھی تک اس کا اثر باقی تھا۔ 1908 میں امام سلطان محمد شاہ نے شادی کی ماتا تھیریسا کے ساتھ۔ ماتا تھیریسا کو کچھ تکلیف بھی ہوئی۔ 1909 کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ کے گھر میں ایک بچہ ہوا، وہ تھوڑا بڑا ہو کے تو گزر گیا 1910 کے اندر۔
اس بچے کا نام تھا پرنس مہدی. پرنس علی خان سے پہلے امام سلطان محمد کے حضور کے اندر جب یہ باتیں پہنچی تو امام نے منع کیا. جماعت شانت ہو گئی. اس کے بعد لڑائی ہوئی. لوگ تھوڑے اپنے اسماعیلی مالدار بنے. 1935 آیا تو جماعت کو پھر خیال ہوا کہ چلو ہم گولڈن جوبلی بنائیں. جب یہ میٹر جماعت کے آفیسروں کے اندر چرچا ہوئی تو یہ آئیڈیا مشنری سبزلی کا تھا کہ امام کو بدن سے سونے کے ساتھ تولا جائے. یہ آئیڈیا مشنری سبزلی کا تھا تولنے کا. مگر جب سبزلی مشنری نے یہ بات نکالی تو لوگوں کے اندر خوشی کا ایک ایکسپلوژن ہو گیا. اس کے اوپر کام ہوا. اندازہ لگایا گیا 240 رتل جتنا وزن مولا کا. اس وقت سونا بہت سستا تھا لیکن مہنگا لگتا تھا. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. 3.5 پونے 4 لاکھ روپیہ چاہیے تھا. سبزلی مشنری کو گاموں گام گھومنا پڑا. عورتوں نے اپنے دردادی دیے, لوگوں نے پیسے دیے. آخر یہ چیز سچی ہو کے نکلی اور جنوری کی 1936 امام سلطان محمد شاہ کو حسن آباد بمبئی میں سونے سے تولا گیا. آخری دنیا کے اندر ہو گئی. افریقہ کی جماعت پیچھے نہ رہ گئی. وہ بھی تو جمپو دیپ کے ہی اسماعیلی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے. تو 1 مارچ 37 کو نیروبی کے اندر حضرت امام سلطان محمد شاہ کو سیکنڈ ٹائم سونے میں تولا گیا. ساری دنیا کے اندر, ساری دنیا کے اتہاس کے اندر بڑے بڑے راجے مہاراجے مالدار ہوئے لیکن کبھی کوئی راجا مہاراجا سونے میں تولا نہیں گیا. ہندوؤں کے پیپر میں ایسا کبھی پڑھا گیا کہ ایک زمانہ تھا کہ اشوک کو سونے میں تولا گیا تھا. اچھا بھائی تولا گیا ہوگا, جو کہ ہسٹری میں پتہ نہیں لگتا, ہم کو ڈسپیوٹ نہیں کرتے. لیکن 2 دفعہ تولا گیا تھا کوئی تو کوئی نہیں. گولڈن جوبلی کے بعد لڑائی لگی اور اس لڑائی کے اندر جن کے پاس چاندی نہیں تھی ان کے پاس سونا آ گیا. اس لڑائی کے اندر اپنی جماعت نے خوب مال پیدا کیا. 10 برس کے اندر اندر ایسے مالدار بن گئے. مولا کو جا کے کہا کہ ہم کو ہیرو میں تولنا ہے تجھے. اور ہم نے اس مولا کو پہلی دفعہ بمبئی کے اندر مارچ مہینے کی 10 تاریخ 1946 ہیرو میں تولا. سونے کے اندر جب ہی تولا تو 240 اس کا وزن تھا اور ہیرے تو بہت مہنگے ہیں تو اس کا وزن بھی جاستی ہو گیا, 246 ہو گیا. اور جب یہ افریقہ کے اندر 10 اگست 1946 میں تولا گیا تو آدھا رتل اور ہو گیا. 246.5 پاؤنڈ تھا صاحب کا وزن. ہم نے 2 دفعہ ہیرو میں رکھ کے دنیا کے اندر ایک ایسی ہسٹری بنائی ہے کہ جس ہسٹری کو اسماعیلیوں کے سوا نہ کبھی کسی نے بنایا ہے نہ انشاءاللہ کوئی بنا سکے گا. 2 جبلیاں تو اس کی ہوئی. پھر ہم نے سوچا کہ ابھی تو 70 برس ہوئے مولا کی امامت کو, اتنی لمبی امامت کسی امام کی نہیں ہوئی. تو ہم نے پلاٹینم اکٹھا کیا اور امام سلطان محمد شاہ نے کہا ابھی یہ تول نہ چھوڑ دو مجھ کو. لیکن 2 دفعہ امام کی پلیٹینم جوبلی کی سیریمنی کی گئی. ایک دفعہ پاکستان کے اندر کراچی میں اور ایک دفعہ کیرو کے اندر. کیرو کے اندر جو تھی تو وہ ٹوکن سیریمنی تھی. سینی ریمیز کے ہوٹل کے اندر 300 کے قریب کے 350 کے قریب اپنی قوم کے لیڈروں کے اندر یہ سیریمنی بنائی گئی. تو ہم نے امام سلطان محمد شاہ کی 6 جوبلیاں بنائیں. 3 جوبلیاں مگر 2 دفعہ تو 6 جوبلیاں بنائیں. دیندارو, یہ جوبلیاں حضرت امام نہیں بنا تھا. ہم امام کے پاس جا کے امام نے دنیا بھر میں ہمارے لیے جو کچھ بھی محنت کی, ہمارے اوپر رحمتیں کی, ہمارے لیے اس نے تکلیفیں اٹھائیں, ہمارے لیے دکھ اٹھائے, ہم اس کا تھینکس ماننے کے لیے, ہم ظاہر کے اندر اس کا تھینکس ماننے کے لیے جوبلیاں بناتے ہیں.
یوں تو ہم روزانہ روحانی حساب سے اس کے لیے اوپر سامنے گریہ جاری کرتے ہیں اور روزانہ روحانی اور اپنے مذہبی طریقے سے امام زمان کا پل بھر ہر پل اپنی زندگی کا جو ہے ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں، لیکن ظاہر کے اندر پبلک میں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہمارا جو مالک، ہمارا رہبر، ہمارا لیڈر جو کچھ بھی ہے، ہم اس کے احسان مند ہیں، گریٹفل ہیں۔ حضرت امام کے حضور میں کہ 25 برس پورے ہوتے ہیں اور گئے برس جب صاحب کے پاس رکھا گیا تو ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں مجھے تلنا نہیں ہے میرے دادا کی طرح۔ حضرت امام کو پبلسٹی پسند نہیں اور سلطان محمد شاہ کو پبلسٹی پسند بہت تھی۔ وہ زمانہ ایسا تھا، آج زمانہ بدل گیا ہے۔ تو امام کے حضور میں جب پہلی دفعہ گئے برس یہ بات رکھی گئی، بلکہ اس کے پہلے کی بات ہے، یہ 1980 کی بات ہے کہ ہم کو سلور جوبلی بنانی ہے۔ دینداروں ایک بات یاد رکھنا کہ یہ سلور جوبلی حضرت امام نہیں بنا رہا، ہم لوگ بنا رہے ہیں مولانا حضرت امام کا تھینکس ادا کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو پرانی تواریخ سے کس طرح سے بتایا کہ امام کے چاہنے والے، امام کے جو مرید ہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنی اولاد قربان کی، امام کی خاطر بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہمارے سامنے۔ حضرت امام نے بھی بہت سے جماعت کے لیے دکھ اٹھائے، یہ ریسیپروکل ہے۔ ہم اس کے لیے مرتے ہیں، وہ ہمارے لیے دکھ اٹھاتا ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، ہم اس کے پاؤں کے اندر پڑے ہیں، اس نے کہا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، میں ضامندار ہوں تمہارا۔ تو ہم نے امام کے حضور میں یہ سلور جوبلی کی جب بات رکھی تو پہلے تو مولا نے بہت ٹائم لگایا جواب دینے کے لیے، قبول کدھر کرتا تھا، بڑی مشکل سے منایا، اور پھر یہ باتیں چرچا نکلی کہ مولانا حضرت امام کی سلور جوبلی بناتے ہیں۔ ابھی تک ساری دنیا کو یہ نیوز نکلی نہیں، پتہ نہیں، یہ ریلیز نہیں ہوا۔ 2-4 روز کے اندر اندر جو ایک کانفرنس ادھر ابھی چالو ہے پیرس کے اندر ورلڈ لیڈرز کی، اس کے اندر کچھ ڈیسیجنز لیے جائیں گے۔ جب دنیا کو پتہ لگے گا تو ایک دفعہ تو دنیا کا جو پریس ہے، ریڈیو ٹیلی ویژن ہے، اس کے اندر ایک دفعہ تو ذرا تھوڑی سی ارتھ کوئک آ جائے گا۔ دیکھو حضرت امام کی جو جوبلی ہے اس کے لیے امام نے سلطان محمد شاہ کے ٹائم کی باتوں کو بدل دیا، جو کہ امام سلطان محمد شاہ نے بھی، ہم نے جو کچھ بھی اس کے پاؤں میں نذرانہ رکھا، سونا رکھا، انڈیا کے اندر 5 لاکھ روپے کا سونا تھا۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے گولڈ گرانٹ کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ یہ ساری رقم گولڈ گرانٹ کمیٹی کو سونپ دو، اور جو غریب اسماعیلی جن کو ایجوکیشن کے لیے کچھ بھی پیسے کی تکلیف ہو تو اس کو اس کے اندر سے اسکالرشپ برسریز وغیرہ دو، تو وہ پیسہ ایجوکیشن میں یوز ہوا۔ افریقہ کے اندر جو 5 لاکھ شلنگ جمع کیے گئے گولڈن جوبلی کے، تو اس کی یادگار جوبلی انشورنس کمپنی بنائی، کہ جس جوبلی انشورنس کمپنی نے جماعت کی بہت سیوا کی، آج بھی وہ جوبلی انشورنس کھڑی ہے اور امام سلطان محمد شاہ کی گولڈن جوبلی کی یادگار ہے، ایک مونومنٹ ہے۔ 46 کی جب ڈائمنڈ جوبلی آئی تو امام سلطان محمد شاہ نے ڈائمنڈ جوبلی ٹرسٹ بنایا، اور انڈیا کے اندر اس کو اس طرح سے کہ اس کے اندر سے ایجوکیشن اور غریبوں کو پیسے کی مدد کر کے ان کو بیپاری بناؤ، اور ہیلتھ کے لیے وہ پیسہ امام نے وہاں دے دیا، اور افریقہ کے اندر ڈائمنڈ جوبلی ٹرسٹ بنایا۔ یہ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جو تھا وہ آج بھی ہے، اور اس نے ہزاروں اسماعیلیوں کو گھر بنانے کے لیے مدد کی۔ پلیٹینم جوبلی کا جو فنڈ تھا وہ فنڈ اکٹھا کر کے آغا خان فنڈ کے طور کے اوپر، پلیٹینم فنڈ کے طور کے اوپر مولا نے خود بھی اپنا پیسہ اس میں ڈال کے ڈائمنڈ ٹرسٹ کو دیا کہ یہ پیسہ اسی طرح سے دیشاٹن کے لیے، یعنی بڑے گاؤں سے چھوٹے گاؤں میں جاؤ اور وہاں بیپار کرو، ایجوکیشن کے لیے اور جماعتوں کے اندر مکان وغیرہ بنانے کے لیے اسپیشل فنڈ کے طور پہ یوز کیا گیا، جس سے جماعت کو لابھ ملا۔ ہم میں سے بہت سے ہیں جنہوں نے یہ تینوں انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کا ہم نے لابھ لیا ہے۔ تو اس دفعہ جب امام کے حضور میں سلور جوبلی کی بات آئی تو مولا فرمایا کہ جو پیسہ جس کنٹری کے اندر ریز کیا جائے اسی کنٹری کے اندر اس کا اپیوگ کیا جائے، لیکن آپ لوگوں کو تھوڑا زیادہ لابھ ملے گا۔
ہندوستان کا پیسہ ہندوستان میں رہے گا، پاکستان کا پیسہ پاکستان میں رہے گا، افریقہ کا پیسہ افریقہ میں رہے گا، 50 لاکھ شلنگ کا ٹارگٹ تانزانیہ کے اندر ہے، وہ پیسے وہیں رہیں گے، اور کینیا کے پیسے کینیا میں رہیں گے، لیکن آپ کو تھوڑا زیادہ لابھ ملے گا۔ میں بولنا نہیں چاہتا، ابھی نہیں بولوں گا، کیونکہ وہ چیز ورلڈ لیڈرز آپ کو کہیں گے امام کے اپروول کے بعد۔ لیکن دھندارو، آپ لوگ بہت خوش نصیب جماعت ہو کینیڈا کی، اصل تو ہندوستانی نا، جمپو دیپ کے مرید کہ جن کے اوپر دنیا بھر کے لگ بھگ 23 کروڑ 24 کروڑ اسماعیلیوں میں سے جمپو دیپ کے ہیں اسماعیلی کتنی جماعت؟ 5 لاکھ۔ 23-24 کروڑ میں سے جمپو دیپ کے اسماعیلی جو پیروں نے بنائے ہیں، اور ان کے اوپر اتنی رحمتیں 5 لاکھ، مگر ان کا جو امپیکٹ ہے وہ 50 ملین جتنا ہے 500 ملین، لیکن امپیکٹ ہے 50 ملین جتنا۔ معلوموں، ایک امام سلطان محمد شاہ کا تعلیقہ تھا کہ میرے مرید کروڑوں پتی بنے، وہ بن رہے ہیں، آپ ادھر بہت مالدار بنو گے۔ 3 برس پہلے بھی میں کہہ گیا ہوں، اور 3 برس پہلے جس کے پاس $10,000 تھے، آج میں پوچھا کتنے تو کہتے $1,00,000 ہو گیا ہے۔ شاید 2-4 کا ہوا ہوگا، نہیں زیادہ کا ہوا ہے۔ مولا آپ کو بہت مالدار بنائے گا، آپ ادھر بہت اوپر آؤ گے، آپ کو ابھی پتہ نہیں لگے گا۔ میں لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ 20 برس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کینیڈا کے اندر حضرت امام نے جماعت کیوں بنائی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بہت سی جوخم داریاں بھی آئیں گی۔ دنیا بھر کے جتنے بھی غریب اسماعیلی ہیں جو 3rd ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آپ کے اوپر جوخم داری ہے اور آئے گی۔ ابھی تو آپ ایک ہی کام کرو کہ امام کی سلور جبلی کو خوب مدد کر کے اس کو ایک دفعہ ایسی طرح سے سیلیبریٹ کرو کہ جس طرح امام سلطان محمد شاہ کی جبلیاں ہسٹری میں آ گئیں، اس طرح سے مولانا حضرت امام کی یہ سلور جبلی ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے، مگر ریئلی ایک گلوریس ایونٹ بن جائے۔ دل کھول کے اس کے اندر بھاگ لو۔ یہ چیز حضرت امام کا تھینکس ادا کرنے کے لیے ہے۔ $1 دو کہ $1,00,000 دو، آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ امام نے آپ کو کیا دیا ہے وہ آپ جانتے ہو، لیکن امام زمان کی اس سلور جبلی کے اندر خاص طور پہ کینیڈین جماعت، آج دنیا بھر کے اندر جتنی جماعتیں ہیں ایوریج نکالو تو کینیڈین جماعت سب سے مالدار ہے، سب سے ایجوکیٹڈ ہے، سب سے زیادہ اچھی رہنی کرنی ہے، سب سے زیادہ دنیاوی حساب سے بھی، اور الحمدللہ دین میں کم نہیں، اونچی ہے۔ آپ کے اوپر امام زمان کی بہت بخشش ہے، اور بے حساب بخششیں آئیں گی، بہت بخششیں آئیں گی، مگر ہمیں اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، اور دنیا بھر کے جو غریب اسماعیلی ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ آپس کے اندر بھی آپ مدد کرو گے، جب ایک یونٹ بن جاؤ گے تبھی آپ کی وہ طاقت ان غریبوں کو کام آئے گی۔ لیکن ادھر جو کبھی ہم جھگڑتے رہے، ایک دوسرے کی ارشا کرتے رہے، تو ہماری بیٹری جو ہے نا اس کے اندر سے شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، کہیں لیک ہو جائے گی۔ پاور لیک نہ ہونی چاہیے۔ اتفاق محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار رکھ کے، ایک دوسرے کا سہکار کر کے، ایک دوسرے کی مدد کر کے، ایک دوسرے کو دورونی دے کے، ایک دوسرے کی، مولانا فرمایا کہ تم آؤٹ آف وے جا کے بھی مدد کرو، مگر اس مدد کے لیے دینداروں یہ جو ٹائم ابھی ہم پسار کر رہے ہیں یہ خراب ٹائم ہے۔ اس کے اندر آپ کل میں بول چکا ہوں، حضرت امام کے فرمان ہیں، پیسہ بچاؤ، پیسہ بچاؤ، مالدار بنو، آگے بڑھو، امام کو راضی کرو، اور انشاءاللہ دین دنیا کے اندر آپ اور آپ کی اولاد کی چڑھتی ہوئے گی، بہت چڑھتی ہوئے گی۔ کچھ باتیں مجھے اور کہنی ہیں تو میں دوسرے سیشن کے اندر کہوں گا۔
مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، دو جہان میں خیر برکت دے دے، جملے جماعتوں کنگوں میں صلاح سب محبت دے دے، مولا آپ کی سب بلائیں دور کرے، سب مشکلیں دفع کرے، مولا آپ کو تندرستی والی لمبی زندگی دے دے، آپ کی جان مال میں برکت دے دے، آل اولاد میں برکت دے دے، روزی کمانی میں برکت دے دے، آپ کا ایمان زیادہ کرے، مولا آپ کے دلوں کو نور سے بھر دے دے، مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ پہ دین دنیا میں راضی ہوئے، زہر باطن دیدار نصیب کرے۔ مومنو، مل کے یہ ایک پاٹ ورثی کا پڑھے، ہے جی پیر حسن کا